بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قابل صد احترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی چند آیات تلاوت کی ہے. سب سے اخیر میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی کی روشنی میں پہلے کچھ بات رکھنی ہے. اللہ کرے صحیح کہنے کی، صحیح سننے کی، صحیح سمجھنے کی ہم سب کو
توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک رمضانی کورس کروایا۔ میں ویکیشن آتا ہے، اپریل کا ویکیشن آتا ہے، اسکول میں مدرسوں میں اسپیشل 1 مہینے کا یا کسی جگہ اور 2 ہفتے کا اسپیشل ایک کورس کروایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کے پاس ایک رمضانی کورس کروایا جس میں ہمارے پاس روزے رکھوائے، ہمارے پاس 5 وقتہ نماز پڑھوائی، ہمارے پاس تراویح پڑھوائی، ہمیں تہجد کی توفیق دی، ہمیں اعتکاف کی توفیق دی۔ اور یہ سب کورس کو جب اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل کیا تو اللہ پاک نے خوشی خوشی جنہوں نے بھی یہ کورس مکمل کیا اور جن کا کورس قبول ہوا اس کے صدقے اللہ پاک نے سب کو نوازا، کسی کو محروم نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو اس رمضانی کورس میں انٹری لینے کے لیے ضرورت تھی، بھائی کسی بھی کورس میں انٹری لینا ہو تو کچھ لائقات چاہیے کہ بھائی آپ کو فلانی ڈگری لینی ہے تو SSC پاس ہونا چاہیے، 12 پاس ہونے چاہیے، اس میں اتنے پرسنٹیج ہونے چاہیے، ہے نا ماشاء صاحب جی، یہ سب ترتیب ہوتی، اتنی لائقات ہو تو جو وہ کورس کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس رمضانی کورس کرنے کی لائقات اور ڈگری تھی، اور وہ ڈگری تھی نعمت ایمان، نعمت اسلام۔ اگر کسی کے پاس نعمت ایمان اور نعمت اسلام ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ ہمارا بھائی، وہ بیچاری ہماری بہن یہ رمضانی کورس میں انٹری نہیں لے سکتی، اس میں داخلہ نہیں لے سکتی۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ کورس مکمل کروانے کے بعد مانے خوشی کے جو مسلمانوں کو، اہل اسلام کو حکم دیا وہ یہی دیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنیاد پر کہ ہدایت اور اسلام اور ایمان کی دولت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ کس نے نوازا ہے؟ اللہ نے نوازا، ہدایت دی۔ اگر ہمارے پاس ہدایت نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا تو کہاں کا رمضان، کہاں کا افطار، کہاں کی سحری، کہاں کی تراویح؟ ہمارے برادران وطن ہماری نظروں کے سامنے، ان کے سامنے بھی یہ برکت والا، یہ مغفرت والا مہینہ آیا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ جو روحانی اثر اور جو نورانی پاور اور جو برکتیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایمان والے بندے کو عطا کی، غیر ایمان والا بندہ اس سے محروم۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اس لیے چلتے پھرتے ہمیں حکم دیا، خاص طور سے عید کے دن اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عید کے معنی کیا؟ عید کے معنی خوشی، یوم العید، یوم السرور، خوشی کا دن۔ اور خوشی کس کو؟ جس کو سرٹی ملا ہو، جس کے پرسنٹیج زیادہ آئے ہو، جو فرسٹ ڈگری پر آیا ہو، A گریڈ پہ آیا ہو، اس
اس کو خوشی بہت ہوتی ہے. اللہ پاک نے سب مسلمانوں کو فرشتوں کے سامنے باقاعدہ اعلان کروا کر جی سب کو ایک کیٹیگری میں رکھا اور سب کو دو دولت سے نوازا. ایک ہے مغفرت اور ایک ہے رضوان، رضامندی کا پروانہ. اور قرآن کریم میں لکھا ہے کہ مغفرت اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی دولت ہے. ایک جگہ پر فرمایا رضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ سب سے بڑی دولت اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ایک جگہ مومن بندے اور مومن بندیوں کی بہت ساری صفات بیان کی، تقریباً 10 صفت بیان کی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الى آخر. اور سب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے ان سب صفتوں کے حامل بندوں کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے، ریڈی کر رکھا ہے. اس لیے کہ مہمان جب آتا ہے تو مہمان کے لیے کسی چیز کا ویٹ مناسب نہیں. میزبان مہمان کو ویٹ کرائے کھانے کے لیے یا اس کے لیے تو یہ مناسب نہیں. بالکل اس کے لیے ساری چیز ریڈی ہو، اس کا اکرام اتنا زیادہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ان صفتوں کے حامل ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو ریڈی کر رکھا ہے، اجر عظیم کو ریڈی کر رکھا ہے. اور مغفرت جانتے ہو کیا چیز؟ مغفرت کے معنی میں چھپانے کا مفہوم کیا ہے؟ چھپانا. اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے بڑی پیاری ہے اور اللہ پاک کو مغفرت کرنے والا بندہ یعنی استغفار کرنے والا بندہ بہت پیارا ہے، بہت عزیز ہے. جو اپنی کوتاہیوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگے بلکہ عبادت پر اپنی نیکیوں پر بھی جو اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگے اللہ پاک اسے بہت پسند کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ گناہوں پر تو معافی مانگنی ہے، نیکی پر بھی معافی مانگو کہ پتہ نہیں جیسی اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے کی یا نہیں کی. اللہ پاک ہمیں پتہ نہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور قاعدے میں بیٹھتے ہوئے ہم التحیات پڑھتے ہیں. التحیات کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں. درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. تو دعائے معصورہ میں کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اور پھر کیا ہے؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک. خاص اپنے پاس سے ہمیں مغفرت عطا کر. یہ مغفرت کی دعا کیوں کی جا رہی ہے نماز پڑھنے کے بعد؟ وہ اسی لیے جیسے ربیہ آپ کی شان ہے اس کے مطابق مجھ سے نماز ہوئی نہیں ہے، میری کوتاہیوں کو معاف کر. تو مغفرت اللہ کی غفاریت اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے. غافر، غافر کے معنی مغفرت کرنے والا. غفور، غفور کے معنی بہت زیادہ بخشنے والا. اور غفار کے معنی سب سے زیادہ بخشنے والا. اور یہ تینوں صفت کلام پاک میں استعمال ہوئی ہے. اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں، ایسی مغفرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کو مغفرت کے صدقے میں پوری طرح ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. پوری طرح ڈیلیٹ کرنے کا مطلب سمجھے، دنیا کی کورٹ کچہری میں، دنیا کے پولیس کھاتے میں آپ چیک کر لو، اگر کوئی گنہگار کے گناہ کی ایک مرتبہ انٹری پڑی تو اس کی فائل جب کلوز ہوگی اس کو کلین چٹ مل جائے گی. اس کے باوجود بھی ایک مختصر رپورٹ تو تیار کر کے رکھی جائے گی کہ بھئی فلاں نے یہ گناہ کے سلسلے میں اس کو پکڑا گیا تھا، اس
کے اوپر یہ آروپ تھا اور جی اب اس کے ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، یا سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا اس لیے اس کے کیس کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ مختصر فائل تیار کی جاتی ہے اور اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حساب عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ وہ کریم رب ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کا حساب ایسا ہے کہ جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو پورا کا پورا ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں اس کی میموری سے بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ ارے اس کی میموری کی بات دور کی، جو گناہ کرنے والا بندہ ہے، جو گناہ کرنے والا بندہ ایک وقت وہ آتا ہے اس کی میموری سے بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے اور پھر اس کو وہ گناہ یاد رہتا ہے کہ مجھ سے فلانا گناہ ہو گیا تھا، مجھ سے فلانا گناہ ہو گیا تھا، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کی میموری سے بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ بندے تجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ چھپاتے ہیں۔ کس کو چھپاتے ہیں؟ بندے کے گناہ کو چھپاتے ہیں۔ یہ مغفرت کا پروانہ اللہ نے ہمیں دیا رمضانی کورس کے صدقے میں، رمضانی کورس کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ نعمتیں اس لیے دی تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم قدر کرو، اور نعمت کا شکر کرنا اور نعمت کی قدر کرنا کسی بھی نعمت کی یہ اللہ کے یہاں بہت مطلوب ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام ان کی جو خاص صفت بیان کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، ان کے متعلق قرآن شریف میں کہا گیا ہے شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے بندے، اللہ پاک نے ان کو چوز کیا، سیدھے راستے کی رہنمائی کی، اجتباه وهداه الى صراط مستقیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو باقاعدہ حکم دیا گیا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ یا آل داؤد شکر کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے اعمال انجام دو، میرے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکور ہوتے ہیں، شکر گزاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو، جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں شریک کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں حضرت نوح ایسے بندے تھے جو شکر گزاری کرنے والے تھے۔ تو شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے۔ شکر گزاری کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے ہم کو یہ نعمت دی، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو آبھار کہتے ہیں، تھینکس کہتے ہیں، لیکن اصل شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت اور اس احسان کی قدر کی جائے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو عید کے موقع پر جو مغفرت کا تحفہ دیا ہے، رضامندی کا تحفہ دیا ہے، دوستو اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم پنج وقتہ نماز کے لیے اللہ پاک کا خطاب جو اذان کی شکل میں ہمیں متوجہ کرتا ہے اور نماز کے لیے بلاتا ہے، ہم اس میں جماعت کی پابندی کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مومنوں کے اوپر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے ارکعوا مع الراکعین،
راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کی نماز پڑھو۔ ہمارا حال یہ ہے رمضان میں ماشاءاللہ مہمان بہت آتے ہیں، رمضان میں مہمان بہت ہوتے ہیں، رمضان مبارک چلا جاتا ہے تو مہمان بھی چلے جاتے ہیں، اور مہمان چلے جاتے ہیں تو کون رہ جاتا ہے؟ گھر والے رہ جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آپ مہمان بننا چاہتے ہو کہ اللہ کے فیملی ممبر بننا چاہتے ہیں؟ جو رمضان میں عبادت کر رہا ہے، رمضان کے علاوہ میں عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسا مہمان تھا، آیا چلا گیا۔ اور جو رمضان میں بھی عبادت کرتا ہے، غیر رمضان میں بھی عبادت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کا فیملی ممبر، اللہ کا فیملی ممبر۔ کہ بھائی مہمان چلے گئے، مہمان کے بعد گھر والے رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا فیملی ممبر بننا چاہیے، دین کا، شریعت کا فیملی ممبر بننا چاہیے، یعنی دین کے ہر حکم پر جب بھی اس کا تقاضا پیش آئے ہم اس پر عمل کریں۔ آج طرح طرح کے قانون، طرح طرح کے بل اور پتہ نہیں کیا کیا لایا جا رہا ہے، میرے دوستو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے شریعت محمدی پر زندگی گزارنی ہے تو سارے اسلام کے قانون پر چلنا آسان ہے، چاہے ہوائیں کتنی سخت ہو، کتنی مخالف ہو۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کسی وقت میں بڑی پتے کی بات بیان فرمائی، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی آج سے 100 سال پہلے ہم سرکاری دفاتر میں جا کر وہاں کا کسی گاؤں کا یا کسی جگہ کا میپ نکالے تو اس میپ میں ملے گا کہ فلانی جگہ رستہ ہے، فلانے بازو رستہ ہے، فلانے بازو رستہ ہے، لیکن آج 100 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں بتا رہا ہے کہ یہاں پر رستہ تھا مگر آج وہاں رستہ نہیں۔ اور 100 سال پرانے میپ میں کئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی رستہ نہیں بتایا جاتا ہے مگر آج وہاں پر بہت بڑا رستہ ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سارے رستے ہوتے ہیں مگر کوئی اس پر چلتا نہیں ہے تو وہ ڈیڈ روڈ ہو جاتا ہے، وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے، وہ راستہ مٹ جاتا ہے۔ اور جب کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے مگر لوگ وہاں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے وہ راستہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں راستہ بنانا پڑتا ہے، یہ سب کی مجبوری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوستو شریعت کا مطلب کیا؟ شریعت راستہ، محمدی راستہ، محمدی راستے پر چلنے کا اگر ایک مسلمان نے عہد کر لیا تو اب اس راستے پر ہم چلتے رہیں گے اور ایک ایک سنت پر، ایک ایک حکم پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ شریعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اگر جس سے شریعت کا اور جس سے اسلامی حکم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہی نہیں چل رہا ہے شریعت پر تو پھر اگر دشمنان اسلام ایسے بہت سارے راستوں کو مٹا دے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ڈیڈ روڈ کو تو ہر کوئی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان نزاکتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، دیکھو آج ہم کیا کرتے ہیں، وارثائی کے جھگڑے ہوئے کورٹ کچہری میں لے گئے۔ اب کورٹ کچہری میں کیوں لے کر کے جاتے ہیں؟ آپ اسلام کے پاس، شریعت کے پاس لے کر کے آئیے۔ نکاح طلاق کا مسئلہ آیا تو نکاح طلاق کے مسئلے کو اب شریعت کے پاس لے، دل سے مان لے۔ شریعت نے کہہ دیا میرے فیور میں کہ میرے اگینسٹ میں اسے ایکسپٹ کروں گا۔ اگر ہم اس طریقے سے شریعت کے راستے پر چلتے رہیں گے شریعت کا ایک ایک حکم ہمارا زندہ رہے گا، شریعت کا ایک ایک حکم
زندہ رہے گا. آج بہت سارے نکاح ایسے ہیں نہ اس کی میرج سرٹی بنی ہوئی ہے نہ کسی مسجد کا نکاح نامہ ہے اس کے پاس, لیکن نکاح الحمدللہ محفوظ ہے. شوہر کو خیال ہے بیوی کے حق کا, بیوی کو خیال ہے شوہر کے حق کا, دونوں میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق یہ ایسی چیز ہے جو ہم کو راستے سے بھٹکا نہیں سکتی. اور اگر ان دنوں میں میرے پیارے بھائیوں اگر کمی آئی تو ہمیں کوئی بھٹکنے سے روک نہیں سکتا. اللہ کریم اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو شریعت کے ایک ایک رستے پر دل و جان سے چلنے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.